हम अपनी किताब दुआ और तकदीर के पढ़ने को सिलसिले को आज जारी रखते हुए आज इसका 7वां मतन या 7वीं किस्त पेश कर रहे हैं। मुलादा फरमाएं। मुस्तकबल बीनी। हम कबल अज़ीं यूनान के पुरअसरार उलूम के बारे में बयान कर आए हैं। इसी तरह कुछ मज़ीद उलूम भी हैं जिनमें टेलीपैथी यानी दूसरे इंसान के ज़हनी ख़यालात को पढ़ना, हिप्नोटिज़म, मुसम्मरिज़म यानी दूसरे इंसान के जहन को अपने कंट्रोल में लेना और उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करने पर मजबूर कर देना, ये उलूम कदीम दौर से जदीद दौर तक तरक्की करते हुए आ गए हैं। ये उलूम यूरोपियन ममालिक में बाकायदा सिखाए जाते हैं और वहाँ पर इन उलूम की बाकायदा इदारे और स्कूल कायम किए गए हैं, जबकि मशरकी ममालिक में इन उलूम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी तरह का एक इल्म है मुस्तकबल बीनी। इस इल्म पर काफ़ी अरसा से काम हो रहा है। इस ख्याल पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, यूरोप में इस पर फिल्में भी बनाई गई हैं और बहुत सी कहानियाँ मदामीन भी लिखे गए हैं। इसी ख्याल के तहत साइंसदान टाइम मशीन बनाने के मुतालिक सोच रहे हैं। साइंसदान टाइम मशीन का नज़रिया और बुनियादी ख्याल ये है कि जिस तरह मादी की तहलील शुदा आवाज़ों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह इंसान खुद अपने आप को मादी में ले जा सकेगा और मादी के हज़ारों साल कबल के ज़माने में जा सकेगा और मादी के लोगों से मिल सकेगा और उनसे बातचीत भी कर सकेगा। इसी तरह टाइम मशीन के ज़रिए से मुस्तकबिल में भी पहुंच सकेगा और आइंदा आने वाले ज़माने के लोगों से मुलाकात कर सकेगा, उनसे तबादला ख्याल भी कर सकेगा। इस तरह की सोच पर कहानियाँ और नावल लिखे जा चुके हैं, ड्रामे और फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन अमली तौर पर दर हकीकत हुनूज़ दिल्ली दुरस्त की मिसदाक ये ख्याल सिर्फ सोच और ख्याल तक ही महदूद है। इस सोच को अमली जामा पहनाना अभी नामुमकिन और मुहाल नज़र आता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि आज जिन जदीद साइंसी चीज़ों से हम लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, इब्तिदा में ये तमाम ईजादात भी ख्याली और इंसानी सोच तक ही महदूद होती थीं, जिन्हें सदियों की रिसर्च और कोशिशों के बाद अमली शक्ल में ढाल लिया गया। यहाँ पर हमारी बहस इस नज़रिए की कामयाबी या नाकामी पर नहीं है, बल्कि हम ये बताना चाहते हैं कि इंसान की अपनी सोच पर खुद इंसान अमल पैरा हो सके या नहीं, लेकिन बहरहाल ये एक सोच ज़रूर है और हर इजाद पहले एक सोच ही हुआ करती है। लेकिन ये अटल हकीकत है कि इंसान की इस सोच से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर अल्लाह ताला की ज़ात इस अमल पर कुदरत रखती है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा और हिकमत के मुताबिक ये मुस्तकबिल बीनी की सोच इंसान के जहन में आई है। जैसा कि ख़ास तौर पर आयतुल कुर्सी और दीगर कई मकामात पर कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, यानी अल्लाह ताला जानता है और देख रहा है जो कुछ आगे या आइंदा होना है और जो कुछ गुज़श्ता दौर यानी माजी में हो चुका है। जैसा कि हम पहले भी बयान कर आए हैं कि अल्लाह के नज़दीक ज़मान, मकान और वक्त की कोई हकीकत नहीं होती, यानी तमाम ज़माने अल्लाह के यहाँ यकसां हैं। दूसरे अल्फाज में आलम मिसाल में ज़माना कोई शय है ही नहीं, चुनाचे आइंदा सफ़ात में हम इसी तनाज़ुर में मसला तकदीर को समझने की कोशिश करेंगे, यानी रब्बुल इज़्ज़त जैसा कि माजी, हाल, मुस्तकबल को एक ही लम्हा में देख रहे हैं, मादी, हाल, मुस्तकबल। तो अब आइंदा हम एक फ़र्ज़ी तसव्वुर से और मिसाल के ज़रिए से तकदीर को समझने की कोशिश करेंगे। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कायनात की पैदाइश से बहुत पहले खुदा की मशीयत होती है कि कोई ऐसी मखलूक पैदा की जाए जिसे चंद अख्तियारात दिए जाएं
اور پھر اس مخلوق کو آزمایا جائے کہ ان تفویض کر کیے گئے اختیارات کو میرے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا نہیں، اور دیکھیں کہ وہ مخلوق میرے احکام کی کس قدر پابندی کرے گی۔ حالانکہ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جانتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کے مطابق خدا نے آدم کو بنایا، آدم کو اپنا نائب یعنی خلیفہ مقرر کرنے کے لیے آدم کو تخلیق کیا، پھر آدم کی پیدائش سے قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد تک کے مراحل و امکانات کو دیکھا، اور جس طرح کسی فلم کو پردہ اسکرین پر چلنے سے پہلے اسے ایڈٹ کرنے کے لیے چلا کر دیکھا جاتا ہے، اور جہاں پر مناسب سمجھا جاتا ہے اسے ایڈٹ کر دیا جاتا ہے یعنی تبدیل کر دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کی پوری فلم کو عالم مثال میں مناسب مقام پر نصب کر دیا، اور اس میں اپنی مرضی اور حکمت کے تحت ایڈٹ یعنی تبدیلی وغیرہ کر کے فائنل کر دیا۔ سب کچھ مکمل ہو چکا ہے، اور اس مقام کو جہاں پر اس فلم یا ویڈیو کو نصب کیا گیا ہے، ہمارے آج کے اصطلاح کے مطابق ہم کہیں گے ویڈیو یا فلم، اور ہر وقت یہ فلم متحرک رہتی ہے یا چلتی رہتی ہے، اس مقام کو قرآن کریم میں لوح محفوظ کا نام دیا گیا ہے، لوح محفوظ۔ اب ہم اس ایڈیٹنگ کے مرحلے کو عام خیال میں فرض کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہمارے فرض کرنے سے بہت آگے کی چیز ہے، بہت آگے کی، ہم نہیں سمجھ سکتے، پھر بھی فرض کر لیتے ہیں کہ آدم کی تخلیق ہو گئی، اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ یہ خدائی حکم کا پہلا انکار تھا، جسے اگر اللہ چاہتا تو ابلیس انکار کرنے کی ضرورت ہی نہ کرتا، لیکن اللہ نے حجت پوری کرنے کے لیے ابلیس کو چھوٹ دے دی، اور اس منظر کو ایڈٹ نہیں کیا گیا، تبدیل نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو شیطان کے درجے پر پھینک دیا، اور پھر اس کی ہی مرضی پر اسے قیامت تک کے لیے ڈھیل دے دی گئی۔ پھر شیطان آدم کو بہکار جنت سے نکال رہا ہے معاف کرنا، اور آدم کو جنت سے نکال کر اس عالم خاکی دنیا میں جو مسائل درپیش آنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حل کے اسباب دنیا میں پیدا کر دیتا ہے۔ جو بھی مسائل پیدا ہونے ہیں، آدم میں سلسلہ تناسل پیدا ہوتا ہے، قابیل اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بھی ایڈٹ نہیں کرتا، تبدیل نہیں کرتا، حالانکہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیاوی اسباب کے باعث ہوا ہے، اور اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد کرنے کے لیے بھی اپیل نہیں یعنی دعا نہیں کی گئی۔ یہ کائنات میں پہلا قتل تھا جو کسی بنی آدم نے اپنے دوسرے بھائی کا کیا تھا۔ بنی آدم کا سلسلہ بڑھتا ہے، پھیل رہا ہے۔ آدم کو مزید خون ریزی اور فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے اور دنیا میں پرامن اور صحت مند زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی لوگوں کو منتخب فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی لوگوں کو منتخب فرماتے رہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت نوح کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آدمیوں کی بدعمالیوں اور سرکشی کے باعث پانی کا طوفان بھیج دیتا ہے۔ نوح کا بیٹا سرکشی کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے خدا کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ڈوبنے سے بچا لے، لیکن چونکہ نوح کا بیٹا مزید سرکشی پر بدت تھا، یہ بات نوٹ کرے کہ نوح کا بیٹا مزید سرکشی پر بدت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی دعا کو قبول نہیں کیا۔ یہ دنیا کی پہلی دعا تھی جو قبول نہیں کی گئی۔ یہ اس لیے کہ دنیا کے مادی اسباب کا بھی یہی تقاضا تھا، ابھی دنیا مارد وجود میں نہیں آئی ہے، اور اللہ دنیا کے ہونے والے مناظر اور واقعات کو ہماری سمجھ کے مطابق ٹیسٹ کر رہا ہے۔ بعد ازاں وقت کے ساتھ ساتھ نوح کی اولاد اپنے اپنے حالات کے مطابق اور ذریعہ معاش کے سلسلے میں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں زمین کے مختلف علاقوں میں منتشر ہو کر آباد ہوتی رہتی ہے۔ لوگ مختلف علاقوں میں رہنے کے باعث وہاں کی آب و ہوا سے متاثر ہوتے ہیں، چنانچہ ہر علاقے کی آب و ہوا کا وہاں کے رہنے والوں کی
شکلوں پر، رنگ پر، جسم پر اور ان کی عادات و اطوار پر اثر پڑتا ہے، آب و ہوا کا اثر پڑتا ہے، جس کے باعث لوگ جدا جدا عادات اور جدا جدا قسم کے بلڈ گروپ وغیرہ میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی دنیا ہمارے وجود میں نہیں آئی ہے۔ پتھر کے دور میں لوگ اپنے دفاع میں درندوں سے لڑتے ہیں، وہ اپنی خوراک کے حصول کے لیے جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ اس کوشش میں کئی لوگ مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے سامنے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مرنے سے بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے، لیکن نہیں بچاتا۔ جو لوگ بہادر ہیں وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنے دفاع کے لیے پتھروں سے اور لکڑی سے بنائے گئے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تمام واقعات و حالات آٹومیٹک بننے والی فلم میں محفوظ ہو رہے ہیں۔ پتھر کے دور میں جنگلی جانوروں اور درندوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ابن آدم میں بھی جنگلی جانوروں اور درندوں جیسی خصلتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ انسانوں کی قوت برداشت اور قوت مدافعت انتہا درجے کی بڑھ جاتی ہے۔ قوت برداشت اور قوت مدافعت انتہا درجہ کی بڑھ جاتی ہے، یعنی امیون سسٹم۔ اس لیے قدیم دور کے لوگ قوی الجثہ اور قوی ہیکل ہوتے تھے، طاقتور اس قدر کہ پہاڑوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے۔ اس دور میں بیماریاں نہ ہونے کے برابر تھیں، اسی لیے لوگوں کی عمریں طویل ترین ہوتی تھیں۔ لوگ عام طور پر آپس کی لڑائی جھگڑوں یا درندوں سے مقابلہ کرنے میں ہلاک ہوتے تھے۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، لوگ اپنی مرضی سے اپنی اپنی پسند کے علاقوں میں جا کر آباد ہوتے گئے، جس کے باعث ان کے مزاج، سوچ اور رویوں میں تبدیلی آتی گئی۔ وقت اور حالات کے باعث رفتہ رفتہ لوگ مہذب ہوتے گئے۔ سوچ اور رویے اور انداز فکر کا اثر لوگوں کے چہروں پر اور ان کے ہاتھوں پر پڑتا ہے، بلکہ بعض اعضاء پر مختلف نقوش و علامات بننے لگتی ہیں، جن کو دیکھ کر ذہین لوگ انہیں شناخت کر لیتے تھے کہ یہ شخص کس علاقے کا ہے یا یہ شخص کس مزاج کا ہے۔ رفتہ رفتہ قیافہ شناسی کا علم وجود میں آتا ہے۔ بعض ذہین لوگوں نے ان نشانات کو باقاعدہ مختلف علوم کی صورت میں ڈھال لیا۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ اچھے اور برے علوم ایجاد ہوتے گئے۔ لوگ آسمان کے ستاروں کو، چاند اور سورج کو دیکھ کر ان سے مزید علوم اور رہنمائی اخذ کرتے رہے۔ آسمان کی مخصوص علامات کو دیکھ کر ان سے فلکیات کا علم حاصل کیا اور یوں خدا کی نشانیوں سے اپنے لیے مفید علم حاصل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام عوامل اور معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ چاہتے تو ان تمام چیزوں اور علوم کو بڑھنے سے روک سکتے تھے، لیکن وہ آزمانا چاہ رہے ہیں تاکہ حجت پوری ہو سکے۔ لیکن ابن آدم کو گمراہی اور نقصان سے بچانے کے لیے گاہے گاہے نیک فطرت لوگوں کو خصوصی علم اور وحی سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی سے نوازتا ہے نیک فطرت لوگوں کو، خصوصی علم اور وحی سے، اور ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مخصوص کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح دنیا پر ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے۔ ہزاروں سال کی مسلسل تجربہ کے بعد لوگ کچھ تہذیب یافتہ ہوتے ہیں اور شہری زندگی ظہور پذیر ہوتی ہے، حکومتیں اور حکمران وجود میں آتے ہیں، اور ایسے ہی ایک دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ اللہ کا مبعوث کردہ شخص جسے نبی اور رسول بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا مبعوث کردہ شخص جسے نبی اور رسول بھی کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ لوگوں پر سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے کبھی بھی عام لوگوں سے نہیں جھگڑتا، بلکہ اس دور کے سب سے بڑے سردار اور حکمران کو للکارتا ہے۔ یہ رسول کی فطرت ہے، نبی کی، اللہ تعالیٰ نے جو ودیت کی ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں سب سے بڑا ظالم خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرنا ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے دور میں سب سے بڑا جو ظلم تھا وہ یہ تھا کہ خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرنے لگ گئے تھے وہ لوگ۔ لہذا حضرت ابراہیم اس دور کے سب سے بڑے بادشاہ نمرود کو حق بات کی دعوت دیتے ہیں۔
नमरूद अपने आप को खुदा कहलवाता था। चुनांचा नमरूद बहुत बड़ा आग का अलाव जलवा कर सज़ा के तौर पर हज़रत इब्राहिम को उसमें फेंकवा देता है, लेकिन अल्लाह ताला उस आग को अपने हुक्म से ठंडी कर देता है और हज़रत इब्राहिम को वहाँ से बखैरियत दूसरे मकाम पर पहुँचा दिया जाता है। ये तारीख़ इस्लाम का अजीम वाक़या है और हर मुसलमान इसे जानता है। वाक़या बयान करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद दुआ की तासीर और कानून कुदरत बयान करना है। दुआ की तासीर और कानून कुदरत बयान करना है। चुनांचे हज़रत इब्राहिम अपने फर्जंद हज़रत इस्माइल के हमरा खाना काबा की तामीर करते हुए इस जगह को आबाद करने की दुआ भी करते जाते हैं और साथ ही इस शहर की इज़्ज़त व तकरीम के लिए, दुनिया की सलामती के लिए नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शहर में, जिसे बाद में मक्का कहा गया, मबऊस होने की दुआएं फरमाते हैं। चुनांचे ये दोनों दुआएं फ़ौरन कबूल कर ली जाती हैं। याद रहे कि अभी दुनिया मारद वजूद में नहीं आई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर नबी आखिरी ज़मा मबऊस होने का फैसला कर लिया गया। दुनिया आगे बढ़ रही है, तरक्की पजीर हो रही है और मुस्तकबिल के आईने में नज़र आ रहा है कि दुनिया के हर इलाके में मुस्लिहीन और अंबिया आते जा रहे हैं। दुनिया की फ़िल्म एडिट हो रही है, तब्दील हो रही है। हालांकि अभी फ़िल्म पर्दा स्क्रीन पर चलने में एक तवील अरसा बाकी है। अल्लाह ताला सब देख रहा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के बग़ैर बस्ती छोड़कर जाते हैं। खुदा के हुक्म के बग़ैर कश्ती में बैठते हैं, कश्ती उलट जाती है और एक बड़ी मछली उसे निगल लेती है। मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह को पुकारते हैं, अपनी गलती का एहसास करते हैं, तो अल्लाह ताला फ़ौरन दुआ कबूल फरमा लेते हैं और मछली खुदा के हुक्म से यूनुस को हज़म करने के बजाय वापस साहिल दरिया पर उगल देती है। ये आज हमारी 7वीं किस्त ख़त्म होती है और इंशाअल्लाह इसके बाद हम 8वीं किस्त शुरू करेंगे। आज हमने 50 पेज मुकम्मल कर लिए। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।